بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ پارٹ نمبر 2، بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے دوسرے پارٹ میں بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ولادت کے بعد بچے کو غسل دے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان میں اذان دی۔ اس حدیث میں اذان کا مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جبکہ اقامت کا تذکرہ ایک اور حدیث میں موجود ہے جس کے راوی ہیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے اولاد سے نوازا اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ اس کو ام الصبیان نقصان نہیں دیتی۔ ام الصبیان بچوں کی ایک بیماری کا نام ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں اذان کہنا جو کہ مسنون ہے، اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بچہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی آواز سنتا ہے، اس کے کان توحید اور رسالت سے آشنا ہوتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان کی حکمت یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے قبل اس کے کہ شیطان بچے سے اپنا تعلق قائم کرے، پہلے ہی مرحلے میں اس پر سخت وار ہو جاتا ہے۔ بچے کی روح شیطانی دعوت سے پہلے اسلامی دعوت سے شناسا ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔